بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول تسبیح فاطمہ اور فضیلت، یہ میں مجموعے طور پہ آج بتا دیتی ہوں، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں بہت طریقے سے وارد ہے، الگ الگ لفظوں کے ساتھ وارد ہے، تو میں مجموعہ بتا دیتی ہوں تاکہ ہمیں جو ہے نا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں اور آگے بیان کرنے میں بھی، کیونکہ جو حدیثیں ہمیں پہنچ جاتی ہیں تو وہ ہمیں بتانا کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں بتا دیتی ہوں، اور ہمیں نیکی کرنے کی بھی کیا ہوگی، جستجو ہوگی۔ اب کسی بدر میں جنگ ہوئی، فتح ہوئی، تو بہت سارا مالی غنیمت آیا، ٹھیک ہے۔ مالی غنیمت کیا ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارا مال ہوتا ہے، کھانے پینے کا ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مالی غنیمت کے طور پہ، اور مالی غنیمت کے طور پر کنیزیں بھی آتی ہیں، غلام بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بہت سارے مالی غنیمت آیا اور کنیزیں اور غلام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے غریبوں میں اور اصحاب بدر میں جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں جو ہے نا تقسیم کرنے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اتنی مشقت کرتی ہو، اتنی کام کرتی ہو، اتنی تھکان ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ پانی کا بھر بھر کے لے کر آتی تھی، تو اس کی وجہ سے مشکیزہ کتنا بھاری ہو جاتا ہے پانی کا، اگر ہم کوئی پتیلا بھی اٹھا لیں پانی کا بھر کے، یا ہم کوئی بالٹی بھی اٹھا لیں تو ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، کتنا بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے کاندھے پہ ایسے لاد کر اٹھا کر لے کر آتی تھی، جس کی وجہ سے روزانہ، اب بندہ کو روزانہ لے کر آئے تو اس کی حالت تو تبدیل ہوگی نا، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نا یہاں پہ گھاٹ بن گئی تھی، یہ گھٹے پڑ گئے تھے، اور آٹا چکی میں پیسا کرتی تھی، ہمیں تو یہاں باہر سے آسانی سے اویلیبل ہو جاتا ہے، آرام سے مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آٹا گوندتے روٹیاں پکا لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ آٹا پستا کیسے، اور پیسنے میں کتنی مشقت اور کتنا ہارڈ ورک لگتا ہے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی میں جو ہے نا آٹا پیسا کرتی تھی، تو پیسنے کی وجہ سے یہاں ہے نا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹے پڑ گئے تھے، یہاں پہ نشانات پڑ گئے تھے، یہاں پہ سوراخ گڑھے ہونے لگ گئے تھے، اللہ اکبر۔ تو جب اتنی تکلیف ہو اور پھر دوبارہ آپ اسی چیز پہ آپ چکی پیسو گے تو بتائیں اور زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف کے اوپر آپ اور مشقت ڈالو گے، آپ اور ہارڈ ورک ڈالو گے، ٹھیک ہے نا، آپ اس پہ جبر کرو گے تو آپ کو اور تکلیف ہوگی، اور اسی ہاتھوں سے آٹا بھی گوندنا، روٹیاں بھی پکانا، ٹھیک ہے، کپڑے بھی دھونا، کپڑے سینا بھی، پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا، بچوں کی خدمت کرنا، بچوں کی ایک بچہ ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، دو بچے تھے ماشاءاللہ، تو اتنی مشقت ہوتی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے شوہر تھے ماشاءاللہ سے، دیکھو شوہر کا بھی یہاں پہ ایک رول آتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے سہولت پیدا کرنا، یہ ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، تو انہوں نے سہولت پیدا کرنے کے لیے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غلام اور کنیز بانٹ رہے ہیں، اور جو ہے نا مال غنیمت میں آیا ہے، آپ جا کر اپنے لیے بھی کوئی غلام یا کنیز لے کر آ جاؤ، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں گئیں، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، انہوں نے اپنا قصہ جو ہے نا بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو میں ان سے دریافت کر دیں گے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قریب کے ہی حجرے میں رہا کرتی تھی تو وہ اپنے گھر چلی گئیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف فرمائے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور انہوں نے اس طرح کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان اور تکلیف میں ہوں اور مجھے کنیز یا غلام عنایت فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا ویسے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، سخت دوپہر کا اور دھوپ کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جب گھر گئے تو گھر میں دروازہ بھی نہیں تھا، مطلب اتنی غربت تھی، جنت کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی شہزادی ہیں، ان کے گھر میں اتنی غربت تھی، گھر کا دروازہ بھی نہیں تھا، ایک ٹاٹ لٹکا ہوا تھا، اور ایک ٹاٹ کو بچھاتی تھی تو وہ قالین بن جاتا تھا بیٹھنے کے لیے، اس کو دوہرا کرتی تھی تو وہ لیٹنے کا بستر ہو جاتا تھا، تو جب سخت دوپہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو دونوں جو ہے نا اٹھ کے بیٹھنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لیٹے رہو، جیسے ہو ویسے ہی رہو،
تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ وہ ایک طرف سے اس طرف ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان میں آ کر تشریف فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھے تو ان کا پاؤں میرے سینے پہ لگ رہا تھا، اور پاؤں اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس پاؤں کی ٹھنڈک میرے سینے پر مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! وہ ٹھنڈک کیا تھی؟ وہ جنت کی ٹھنڈک تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی، نزول کی، وہ رحمت کی ٹھنڈک تھی، کیونکہ رحمت للعالمین تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت سارے مردوں کی طاقت موجود تھی، تو لوگ سوال کریں گے تو بھئی ٹھنڈک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ٹھنڈک وہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محسوس ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم نے غلام یا کنیز چاہیے تھا، تو جتنے بھی غلام اور کنیز تھے وہ تو سب تقسیم ہو گئے، اگر میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں ضرور دے دیتا، لیکن میں تمہیں اس سے بہترین چیز عنایت فرماتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور آخر میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پوری ہے، یہ آپ پڑھیں۔ اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شان نزول بیان کیا کہ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ ہے، یہ پڑھنے کا جو فضیلت ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں پتہ چلی کہ تمام گناہوں اور تمام کنیزوں اور تمام رحمتوں اور برکتوں جو ہمیں جو رحمت اور سکون حاصل ملے گا نا، جو کنیز یا غلام کریں گے، ہمیں مال غنیمت اگر ملتا، تو ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے برتر کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں کہنے میں کتنا آسان ہے، سمجھ رہی؟ ہم نے کہہ دیا 33 مرتبہ سبحان اللہ ہر نماز کے بعد، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بہت آسان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ یہ پڑھیں، یہ سب سے زیادہ بہترین اور اعلیٰ ہوگا، اور کنیز اور غلام اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بخش دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن پھر شکایت لے کر آئیں کچھ ٹائم کے بعد، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے یہ بھی اختیار کر لیا، لوگوں نے مجھے کنیز اور غلام تو ملے نہیں، لوگوں کو ملے، لیکن لوگوں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی جو ہے نا لوگوں نے اختیار کر لیا، یہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ میرے لیے مخصوص تھا، باقی سب پڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخصوص جو ہے یہ سب کے لیے، لیکن یہ کثرت سے لوگ نہیں پڑھیں گے، بہت مشقت ہو جائے گی لوگوں کو پڑھنے کے لیے، بہت سے کم لوگ ہی ہوں گے جو اس کو پڑھ پائیں گے۔ کیونکہ شیطان اسے بہکائے گا، اس کی فضیلت ہی ایسی ہے، اس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہی ایسی ہے کہ بہت کم لوگ اسے پڑھ پائیں گے، اور بہت زیادہ لوگ جو کیا ہو جائیں گے؟ بہک جائیں گے۔ کس کے بہک جائیں گے؟ شیطان کے بہکاوے میں بہک جائیں گے، کیونکہ شیطان انہیں جو ہے بہکا دے گا اور انہیں کسی کام میں الجھا دے گا۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی اور جیسے ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنی نا 33 مرتبہ، تو یاد ہے کہ ہم نے تو دودھ چولہے پہ رکھا تھا، ہمیں تو کھانا پکانا تھا، ہمیں تو روٹی بنانی تھی، ہمیں تو دروازے پر کوئی آ گیا ہے، یا ہمیں کپڑے ڈالنے تھے، یا دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کتنے ایسے کام ہمارے دماغ میں شیطان ڈال دے گا تمہیں کرنا، جبکہ اتنا کوئی خاص ضروری نہیں ہوتا۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں، کھانا ہم جو ہے نا بعد میں کھا لیں گے، کپڑے ہم بعد میں ڈال لیں گے، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم بعد میں ڈال سکتے ہیں، یا کام کرتے کرتے ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، جن کو عادت ہو جاتی ہے نا جلدی اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو ان کو مشقت نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کی کیا ڈالنی ہے؟ عادت ڈالنی ہے، تو یہ آپ کے تمام کاموں سے، کنیزوں سے، غلاموں سے اور تھکاوٹ سے آپ کو یہ سب سے زیادہ کیا ہوگی؟ فضیلت ہوگی آپ کے لیے، یہ آپ نے پڑھنا لازم ہے۔ اور اگر آپ ان کم لوگوں میں، قلیل لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا اس فضیلت کے، اس شان نزول کے، اس فضیلت کے آپ قلیل لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا کیا بنا لیں؟ پابند بنا لیجئے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔